اس دنیا کی تاریخ میں بہت سے تکلیف دہ حادثات پیش آئے، لیکن جس سانحے یا جس واقعے نے سب سے زیادہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا، ان میں کربلا کا واقعہ سر فہرست ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس سانحے کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اپنے دل میں ایک قسم کا درد محسوس کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور احیاء دین کے لیے سب کچھ انہوں نے لٹا دیا۔ واقع کربلا میں بہت سی نصیحتیں، عبرتیں اور اسباب پوشیدہ ہے جو فی الواقع مسلمانوں کا سرمایہ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا اور درست کہا کہ فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ آخر کیوں پیش آیا؟ ظاہر ہے یہ وہ سوال ہے جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی، کئی صفحات سیاہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خطوط وغیرہ کے مطالعے سے کربلا کا جو مقصد سمجھ میں آتا ہے اسے اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ واقع کربلا محض دین کی عملی سربلندی اور سرفرازی کے لیے ہی پیش آیا تھا۔ لیکن یہ کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے، یہ اتنا عظیم مقصد ہے کہ جب بیعت یزید اور جان کی قربانی میں سے کسی ایک کو چننا ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جان کی قربانی کو چن لیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ جان کی قربانی پیش کر دی، لیکن بیعت یزید پر ہرگز رضامند نہیں ہوئے۔ لیکن کتنی شرمناک بات ہے کہ محبت حسین کے نام پر لوگ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں اور خاص طور پر 10ویں محرم الحرام ڈھول، تاشے، تعزیے، نشہ خوری اور ہلر بازیوں کے ذریعے دین کا غلط نقشہ پیش کرتے اور شہادت حسین کا جو مقصد تھا اس پر پانی پھیرنے کی جرات کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ اگر کرنا ہی ہے تو یاد رکھیں 10ویں محرم کو 2 کام ہے جو کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ثواب کی نیت سے 9 اور 10 محرم الحرام کو یا 10 اور 11 محرم الحرام کو روزے رکھنے چاہیے، اور دوسرا کام یہ کہ وسعت رزق کی امید سے اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان کو کشادہ کرنا چاہیے۔ یہ 2 کام وہ ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور کرنا ہو تو شہادت حسین کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور صحیح تاریخ پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی دین کے مطالبات کو پورے کریں گے، دین کے احکامات کو مانیں گے، اور نہ صرف مانیں گے بلکہ جب جیسی ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ ہم وہ کام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔